ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم جناب حضرت سید پیر چراغ الدین شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، مفتی محمد علی قریشی صاحب، ہمارے دوست جاوید بنگئی صاحب، چودھری خورشید صاحب اور میرے چھوٹے بھائی حکیم محمد سہارنپوری صاحب، ان سے میرا تعلق جو ہے وہ والد صاحب کی وجہ سے ہے. ماشاء اللہ مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے اس طرح ہے کہ میرے والد بزرگوار نے مولانا حسین احمد مدنی سے کرتے پہ بیٹھ کر 2 سپارے پڑھے اور ہمارا جو آبائی گھر ہے وہ سہارنپور میں مظاہر العلوم، جس کو مولانا ذکریہ اور مولانا خلیل انصاری چلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بالکل گھر تھا. اور میں اکثر جب بچپن میں تھا ذکر سنا کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. سچی بات ہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. بس ذکر اپنے دادا سے سنا کرتا تھا، تایا سے سنا کرتا تھا اور وہ بتایا کرتے تھے ان کی کتنی دوستی تھی اور کیا تعلق تھا. لیکن جب میں وقت کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا تو میں نے دارالعلوم دیوبند کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ جتنے بڑے بڑے علماء کرام تھے، جب یہ دارالعلوم دیوبند جایا کرتے تھے جس میں مولانا مفتی محمود قابل ذکر ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام جو بھی جاتے تھے وہ میرے تایا کے پاس ہمارے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے. تو یہ مجھے سعادت رہی اور میرا دل آہستہ آہستہ جب علماء کرام کی طرف راغب ہوا. یہ چودھری خورشید اکبر صاحب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا نیک کام کیا اور انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی. اس سے پہلے پتہ ہی کسی اور نے بھی شاید کی کہ اگر یہ دنیا جیسی بھی چل رہی ہے، جتنا مرضی آپ علماء کرام کو برا کہیں، کہتے ہیں کہنا بڑا آسان کام ہے، انگلی اٹھانی بڑی آسان ہے، لیکن یہ لوگ جتنی خدمت کر رہے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مدرسے چلا رہے ہیں نا، دنیا میں اس سے بڑی NGO ہو ہی نہیں سکتی. کوئی دکھا تو دے کہ دنیا میں اس وقت 20 سے 25 لاکھ طالب علم ان مدرسوں کے زیر اثر چل رہے ہیں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا دارالعلوم دیوبند کو، تو میں نے حضرت مہاجر امداد اللہ مکی سے جب شروع کی کہانی تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے شاگردوں میں پھر اور ہم اصلوں میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مسجد ہے، اس کا نام پہلا چھتا مسجد رکھی گئی اور اس کو بنانے میں بھی 2 افراد سید عابد حسین شاہ صاحب اور مولانا رفیع صاحب تھے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی قربانیاں دارالعلوم دیوبند پر، یہ بنا کیوں؟ یہ بنا بھی اس لیے تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کو بے راروی میں جب لگانا شروع کیا تو اس کے بعد علماء کرام نے یہ کام شروع کیا. اور سچی بات ہے اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا اور اس کے ذریعے مدارس نہ پھیلتے تو آج پاکستان بھی ایک سیکولر اسٹیٹ ہوتا. یہ ایک بالکل غیر سمجھے کہ کافروں کے نزدیک ایک اسٹیٹ ہوتا. اور اگر آپ خدا گواہ ان کی قربانیاں پڑھیں علماء کرام کی کہ کبھی حضرت مولانا محمود کو اسیر ہند کہلاتے تھے، اسیر مالٹا کہلاتے تھے. 3 سال جس طرح 3 سال مالٹا میں تکلیفیں دی گئیں، جس طرح ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی کو تکلیفیں دی گئیں، جس طرح مولانا انور کشمیری کو تکلیفیں دی گئیں، جس طرح آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو یہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی شفیع عثمانی کے والد صاحب جو تھے، میں نے بھی نام پوچھا تھا، دارالعلوم دیوبند کے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے چراغ ہیں روشن، ان کا سب کا تعلق الٹیمیٹلی. اور آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں کہ پیر صاحب گولڑا شریف کے جو والد صاحب تھے وہ خلیفہ تھے مولانا حضرت مہاجر امداد اللہ مکی کے. اور وہ جو آپ نے اکثر واقعہ سنا ہے نا کہ وہ جو کتنے لڑیاں، وہ جو آپ نے تیری سنا کتنے لڑی کو جو بھی ہے، تو آپ کو شاید اس کی تاریخ نہیں پتا کہ جب حضرت مہاجر مکی انگریزوں سے تنگ آ کے مدینہ چلے گئے مکہ، تو وہاں ان کو ایک بشارت ہوئی کہ یار ایک ایسا فرقہ جنم
کی تاریخ. تو وہاں جو تھی حضرت معالم مکی کو خواب آیا کہ ایک فرقہ بڑے صغیر پاک و ہند اس وقت قادیانی کا فرقہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس وقت ان کو ایک خواب آیا کہ جاؤ فلاں آدمی کی ڈیوٹی لگاؤ کہ وہ جائے. تو مولانا حضرت معالم امداد اللہ مکی نے اپنے پیر گولڈا شریف صاحب کو حکم دیا کہ تم جاؤ. ایک فرقہ جو ہے بڑے صغیر پاک و ہند میں, ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ کون سا فرقہ, ان کو پتہ ہی تھا. پھر وہ جب آیا 1900 میں ان کا غلام احمد قادیانی سے بڑا ایک مارکا ہوا. اسی طرح یہ جو پیر عیدگاہ شریف والے ہیں, ان کے والد صاحب بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. آپ کسی پیر کو اٹھا کے دیکھ لینا, اس کا پیچھے سے راستہ یا کسی نہ کسی حوالے سے دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے. جب یہ باتیں میں نے ان دونوں بڑے بڑے پیروں کو بتائی تو وہ چپ ہو گئے. میں نے کہا آپ کا, میں نے کہا نہیں, میری محبت تو آپ کی اس وجہ سے ہے, مجھے اب سمجھ آئی ہے. بہرحال میں آتا ہوں مفتی عثمانی صاحب سے کہ ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں, اور میرے سے زیادہ اچھی طرح سے خیر ابھی حضرت مولانا چراغ الدین شاہ صاحب کیونکہ حضرت مجید رضوی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. میں ان کو سچی بات ہے کہ اس حوالے سے جانتا ہوں. ان کے بھائی مفتی تقی عثمانی کا روز میں تفسیر چھوٹی والی پڑھتا ہوں, وہ بھی انہوں نے کمال کام کیا ان کے بھائی صاحب نے, کہ وہ میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس سچی بات ہے, تھوڑا سا وقت کی کمی ان کی حالانکہ ہونی نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں, لیکن بس ہے مجھے ڈاکٹر بھی اللہ نے بنا دیا اور بھی مجھے کام ہے. تو میں تیسری باری وہ تفسیر پڑھ رہا ہوں, اتنی چھوٹی اتنی خوبصورت تفسیر ہے. تو یہ جو اتنا بڑا ان لوگوں نے کام کیا ہے میرا خیال ہے. اور یہ جو چودھری خورشید انور اس دن میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا یار مولانا تقی عثمانی صاحب پہ نا, رفیع عثمانی صاحب سے کریں آپ. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے. میں نے کہا یار آپ کی نا زندگی سمجھ جائے گی, اور یقین کریں یار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے چودھری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب نے آج ایسا کام کیا ہے کہ میرا دل, یقین کریں چودھری صاحب کے لیے بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب اصل لائن پہ اب آئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا حال میں نازل کر.